السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں مارک یوٹیوب۔ ناظرین، پاکستان پر دو طرفہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور پاکستان پر اندرونی اور بیرونی اطراف سے حملہ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ جنوبی ایشیا تاریخ کی ایک انوکھی جنگ ہوگی جہاں 15 ارب ڈالرز کے ہتھیار پاکستان پر استعمال کرنے کے لیے پاکستان میں ہی پہنچا دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ایسے ہتھیار اور ٹیکنالوجی جو پاکستان میں کبھی استعمال نہیں کی گئی، ایسے ہتھیار جو امریکی کمانڈوز استعمال کرتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی تباہی کی وجہ بننے جا رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 15 ارب ڈالرز کا جدید ترین ہتھیار کہاں سے آیا؟ کیا اس جدید ترین اسلحے کو استعمال کرنے کے لیے ایک مخصوص فوج بھی پاکستان میں داخل کر دی گئی ہے؟ ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اس پر بھارت کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لہٰذا بھارت پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے پاکستان میں موجود سلیپرز اور پراکسی کو ایکٹیو کر رہا ہے، جو بھارت کے خطرناک ارادوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس کی ایک کڑی ہمیں ان ہتھیاروں کے ذریعے چندران پر حملہ کرنے کی صورت میں نظر آئی، جو ایک خطرناک اور الارمنگ سچویشن تھی۔ اس حملے میں ہمارے 4 نوجوان فوجی شہید ہوئے اور 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا گیا۔ ہمارے SSD کمانڈوز خصوصی طور پر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان دہشت گردوں کے 12 افراد ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہو گئے، لیکن جو سب سے حیران کن بات دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ ان حملہ آوروں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، اور یہ اسلحہ پوری دنیا میں صرف امریکن کمانڈوز استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حملہ آوروں کے پاس وہ اسلحہ کہاں سے آیا، کیونکہ وہ خود ہی اسلحہ لینے کے لیے امریکہ خود ہی تو نہیں گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ اسلحہ کسی نہ کسی نے انہیں فراہم کیا ہوگا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو افغانستان کے خلاف امریکہ استعمال کرتا رہا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ افغانستان سے پاکستان دہشت گردوں کے پاس کیسے پہنچا۔ ناظرین، جب افغانستان اور امریکہ کی جنگ کا اعلان کیا گیا، امریکہ اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جاری تھی، تو ان مذاکرات میں پاکستان، بھارت اور چائنا بھی شامل تھے۔ ان مذاکرات میں جب امریکی اسلحے کے بارے میں بات کی گئی تو بھارت کا موقف یہ تھا کہ وہ یہ اسلحہ کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہتا ہے، چاہے اسے اسلحے کی دگنی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ امریکہ بھارت کی یہ بات ماننے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ خود بھی اس اسلحے کو تلف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب امریکی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو ان کے ساتھ جو بھاری مقدار میں اسلحہ اور امریکہ کی جدید ترین گاڑیاں آئیں، ان پر کافی وقت اور پیسہ خرچ ہوا۔ جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو وہ اس اسلحے کو لے جانے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان مذاکرات میں تمام ممالک یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بھارت کو اس اسلحے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ اسے دگنی قیمت پر خریدنے کو تیار ہے۔ یقیناً ناظرین، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، بھارت یہ اسلحہ اور جدید ترین گاڑیاں پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ان مذاکرات میں پاکستان نے انڈیا کے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ ایسا کیا گیا تو پاکستان اس مذاکرات سے باہر ہو جائے گا، جس کے بعد یہ اسلحہ بھارت کو فروخت نہیں کیا گیا، جس کے بعد امریکہ اس اسلحے کو یہیں چھوڑ کر چلا گیا اور یوں یہ اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ گیا۔ ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ افغانستان سے طالبان پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آتے رہے ہیں۔ اب بھی یہ اسلحہ اور جدید ترین گاڑیاں افغانستان کے ذریعے پاکستان میں داخل کی گئی ہیں، لیکن اس پر جب پاکستان بہت سارے مشکلات کا شکار ہے اور پاکستان میں انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے، ایک تو ڈالر کی بڑھتی قیمتوں نے اور مہنگائی نے آسمان کو چھوا ہوا ہے، تو دوسری طرف حکمرانوں کی اندرونی دشمنیوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کا دفاعی نظام انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ایک طرف بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہے، تو دوسری طرف افغانستان کی سرحدوں پر کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ آئے دن افغانستان کی کشیدگی فائرنگ کی وجہ سے پاکستان پریشان ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں افغانستان نے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے،
جس میں بلوچستان اور KP کے بیشتر علاقوں کو افغانستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ افغانستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ علاقہ جات ان کے باوجداد کی ملکیت تھے، اس لیے وہ ان علاقہ جات کو ہر صورت میں حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ افغانستان کی سرحدوں پر مسلسل فائرنگ اور گولہ باری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چائنا نے اپنے ڈھکے چھپے الفاظوں میں افغانستان اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں ان ہتھیاروں کا پاکستان میں موجود ہونا ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اب اصولی طور پر پاکستان کو ان ہتھیاروں کے بارے میں افغانستان اور امریکہ سے بات کرنی چاہیے۔ امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے بروقت اپنے ہتھیاروں کو تلف کیوں نہیں کیا، جو پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس سارے معاملے میں اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ جب دوسری طرف پاکستان افغانستان سے ان ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ ہتھیار کس طرح افغانستان سے پاکستان پہنچے اور پاکستان طالبان کے ہاتھ لگے، تو افغان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار افغان طالبان کے ذریعے پاکستان پہنچے ہیں تو آپ کی سیکیورٹی فورسز نے بارڈر پر ان ہتھیاروں کو کیوں نہیں روکا اور کیوں پاکستان میں داخل ہونے دیا؟ پاکستان جو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے اور اپنے اندرونی معاملات کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے، تو اس پر پاکستان میں اندرونی طور پر حملہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کو کمزور کیا جاتا ہے، تو باہر کی کسی بھی بڑی طاقت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور بھارت اسی موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ لیکن ناظرین، اس ساری صورتحال میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت ان سارے معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ پاکستان کی معاشی بدحالی کو کم کرنے کی بجائے اسے مزید خراب کرنے کے در پہ ہے، تو دوسری طرف وہ پاکستان کے دفاعی نظام سے بھی نظریں چرائے ہوئے ہے۔ انہوں نے نہ تو بھارت کے خلاف اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی افغانستان سے مذاکرات کی۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو بجلی کے بلوں اور آٹے چاول دال کی قیمتوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہے اور خود یا تو فورن کنٹریز میں اپنی جائیدادیں بنانے میں مصروف ہیں اور پاکستان میں ایک دوسرے کے خلاف آڈیوز اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن چاند کے بعد اب سورج پر جانے کی تیاریوں میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کی آئیکن کو لازمی دبائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔